وقت ہے کہ خدا کا کلام، زندہ کلام، خدا کے خادم جو زندہ دل ہیں، اور خدا نے بڑا فضل کیا ہوا ہے. God has really blessed. Is my brother, Pastor Nazir from Warrington, will come and share the word of God with us, and those who are watching us online as well. Pastor Pervez, as always, I'm very, very grateful, and it is a privilege and honor to be here with you again and to share the word of God. یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور عزت کی بات بھی ہے کہ میں آپ کے درمیان دوبارہ ہوں، اور آپ نے مجھے ہمیشہ یہ حوصلہ افزائی دی ہے دعوت دے کر، انویٹیشن دے کر. تو بہانہ بھی ہے، آ کے سب کو مل لیتے ہیں اور خدا کا کلام بھی بانٹ لیتے ہیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کے لیے. اور میں آج سوچ رہا تھا کہ کیا شیئر کروں آپ کے ساتھ. تو کرونا تو اٹس ایوری ویئر، اٹس ویری گلوبل، لیکن اچھا ہے کہ مجھے جو فضا لگی ہے سوشل میڈیا پہ بھی، جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جو ایماندار لوگ ہیں، خاص طور پہ مسیحی ایماندار، وہ ان کا فوکس ہے دعا کے اوپر، کہ ہم خدا کے حضور آئیں، دعا کریں. دیر از نتھنگ دیٹ کی ناٹ بی ڈن، سو نتھنگ از امپاسبل ود گاڈ. خدا کے لیے کچھ ناممکن نہیں. تو جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا ایک کارن ہے، اس کی ایک ریزن ہے، اس کا ایک سبب ہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے نا. خدا جیسے مطلب خدا بیلنس کرتا ہے، اس کو پتہ ہے ہاؤ ٹو مینٹین دی انوائرمنٹ. اور پوری ورلڈ کی جو اکانومی ہے، پوری ورلڈ کی جو ہیلتھ ہے، ہاؤ ٹو کیپ ان بیلنس تھنگز، اس کو پتہ ہے. اس کی ساری جو کائنات ہے، اس کے جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، گیلیکسیز ہے، nothing is attached to any strings. Everything is suspended in the universe. But there is a wonderful, unbelievable balance. God knows how to keep things in balance. اور پھر اس کے ساتھ ایوری ڈے لائف میں، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ، قوموں، قبیلوں اور ملکوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، there is a reason for everything under heaven. کوئی چیز بنا ریزن کے ہیپن نہیں ہوتی. اور جو خدا کی طرف سے ود ریزن آتی ہے، دیٹ ہیز این آؤٹ کم ایز ویل. اس کا ایک نتیجہ، اس کا ایک آؤٹ کم ہے. اس کو ہیپن ہونے اور اس کے نتیجے میں سم تھنگ ایلس وڈ ہیپن. And if that is, which we believe is God's intended, and if that is God intended, it is intention and devised and divined by God, then it has a good intention. It has a good outcome as well. So like دنیا میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، اور میں جب غور کر رہا تھا، let's look, there was a event in history. We all know the book of Esther. Now, in book of Esther, we all know that this is one of the only one book in the Bible which does not have the name of God mentioned in this book. خدا کا نام اس کتاب میں لکھا ہوا نہیں نظر آتا، لیکن خدا اس میں چھپا ہوا، اور خدا اس میں کام کرتا ہوا، خدا اس میں معجزات کرتا ہوا، خدا اس میں وبائیں بھگاتا ہوا، خدا اس میں مصیبتیں دور کرتا ہوا، خدا اس میں قومیں بچاتا ہوا نظر آتا ہے. اور ہوتا کیسے ہے؟ ایک فرد کے ذریعے. نو امیجن، ایک طرح سے اس وقت کی نون امپائر وہ بھی ویل کنیکٹڈ تھی آپس میں. تو یہ مادی فارس کی حکومت تھی، ایک لحاظ سے یہ سپر پاور تھی اس وقت. ایکشویروش اس کا بادشاہ تھا، اور اس کی سلطنت یا اس کی امپائر اتنی وسیع و عریض تھی کہ وہ مصر سے شروع ہوتی، عراق، بابل، ایران، ہول آف انڈیا اس میں شامل تھا. آج پاکستان کے 4 صوبے ہیں،
تو دارا اور ایکسپیرس کے زمانے میں اس کی امپائر کے 127 صوبے تھے، اور یہ مصر سے شروع ہوتی دریائے سندھ اور انڈیا، یہ سارا ہندوستان تک یہ ایک وسیع و عریض مملکت تھی. اور اس مملکت میں جا بجا ڈاٹڈ تھے، سکیٹرڈ تھے، یہودی بھی رہتے تھے. تو کچھ لوگ تھے جو یہودیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ہمیشہ ایسے رہا ہے. مسیح کو اور مسیح کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہمیشہ سے ستایا گیا ہے. یہودیوں کو ہمیشہ سے ستایا گیا ہے، ان سے نفرت کی گئی. اور خاص طور پر ایک ایسا شخص تھا جس کو بادشاہ نے پرائم منسٹر بنا دیا، منسٹروں سے اوپر پرائم کر دیا، وہ پرائم منسٹر ہو گیا. اس کا نام حامان تھا. اور حامان نے دیکھا کہ بادشاہ کے دربار کے دور پھاٹک کے باہر ایک یہودی ہے جس کا نام مردکی ہے، اور مردکی اسے سلام نہیں کرتا تھا. اور اس کو اور غصہ ہو گیا، اور اس کی نفرت اور بڑھ گئی یہودیوں کے بارے میں. His hate towards the Jews increased, and he became infuriated towards the Jews, and he wanted to wipe off the Jews of the earth. وہ یہودیوں کو پورے طور پر اپنی پوری اس سلطنت سے ختم کر دینا چاہتا. اس نے پلان بنا، ہم سٹوری کو جانتے ہیں. اور بادشاہ کو عرض کیا کہ میں تجھے 10,000 چاندی کے دیتا ہوں نوٹ سے مراد کے پیسے دیتا ہوں، تو اس کے بدلے میں آپ مجھے فیور کرو. ایک قوم ہے، نرالی سی قوم ہے، ہمیشہ سے ان کو نرالے لوگ کہا گیا ہے کیونکہ ان کا خدا نرالا ہے نا، نرالے کام کرنے والے خدا کی نرالی قوم، ایسے ہی لفظ لکھا ہے، نرالے لوگ ہیں. اور وہ بادشاہ تیرے دستور نہیں مانتے. اس کو پڑکا دیا، چابی مروڑ دی نا، چابی مروڑ دی اس کی. وہ بادشاہ نے کہا، اس نے اپنی انگوٹھی اتاری، اس نے کہا یہ مہر ہے. تو خط بھی اپنی طرف سے لے، اس نے کہا حکم نامہ جاری کر کے ان کا کام ختم کر دے. اس نے کہا یہ میری مہر لے لے، خود سے حکم نامہ لکھ لے. اور اس نے حکم نامہ لکھا اور اس پہ اسٹیمپ لگائی، اور ساری بولیوں میں ظاہر ہے مختلف بولیاں تھیں نا، ہر طرح کی زبان میں اس نے لکھ کے بگا دی. خیر کٹ دا سٹوری شارٹ، پتہ چلا کرتے کرتے وہاں ایک اس سے پہلے ایک سٹوری پیدا ہوتی ہے، اور وہ سٹوری یہ ہے، تھوڑی سی وہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو بادشاہ اکسویروش تھا، یہ اصل میں جب اس نے اندازہ کیا کہ میں تو بہت بڑا بادشاہ ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنا نا تھوڑا سوچا کہ میں شو آف کروں، ذرا بتا چلے لوگوں کو کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں. اس نے ایک بڑی ضیافت کی. ضیافت میں اس نے ہندوستان سے لے کر سارے اپنی جتنی سلطنت تھی ہر صوبے کا اس نے نا وزیر اعلیٰ بلا لیا، اور اس کے ساتھ اور ان کی خواتین بیگمات، اور ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے وزیر اور بھی بلا لیے. اور لکھا ہے بائبل میں کہ اس نے 180 دن کی ضیافت کی. 180 دن کو 30 پہ تقسیم کریں، ڈیوائیڈڈ بائی 30، ٹھیک ہے، تو 6 مہینے بنتے ہیں. 6 مہینے دعوت چلتی رہی. اور اس میں اس نے ڈسپلے کیے ہوئے تھے اس زمانے کے حساب سے اپنا جو کچھ اس کے پاس ہتھیار تھے، لڑائی کے ہتھیار، جو ٹینک شینک، چیریٹس، گھوڑے، گدے، تیر کمان، جو کچھ بھی تلواریں، جو کچھ اسلحہ اس کے پاس تھا، جو سامان تھا، جو اس کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، ایوری تھنگ واز آن ڈسپلے. سب کچھ اس نے شو پہ رکھ دیا، پہ شو آف کے لیے. اور ایک دن اس کو پھر خیال آیا، اوہو ایک تو چیز پیچھے رہ گئی ہے جس کو شو کرنا تھا. اس کے پاس بیوٹیفل وائف بھی تھی. اس نے کہا چلو اس کو بھی شو کرتے ہیں، اس کو بھی آج نا پھٹے پہ ریمپ پہ چڑھا دیتے ہیں. تو اس کو ریمپ پہ چڑھانے کے لیے بلایا. اس نے پیغام بھیجا اپنے ون آف دا کورٹیئرز جو درباری ہوتے ہیں. تو درباری پیغام لے کے گیا ملکہ کے پاس، وشتی کے پاس، اس کا نام وشتی تھا، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آج فل موڈ میں ہے نا، 2 پینک زیادہ لگائے ہیں بادشاہ نے. 180 دن کی ضیافت ہے بابا، تو آج 2 پینک زیادہ لگائے ہیں بادشاہ نے. تو وہ کہتے ہیں ملکہ آپ بھی ذرا آؤ، ذرا تھوڑا جوبن ہو جائے، ذرا پلو کھلار کے آؤ نا.
تو بادشاہ سلامت چاہتے ہیں کہ انہوں نے سارا کچھ ڈسپلے پہ کیا ہوا ہے. تو ہی ڈزنٹ وانٹ اینی تھنگ وچ کین ناٹ بی شون, کین ناٹ بی ڈسپلیڈ. وہ اپنا پرائڈ سارے کا سارا شو کرنا چاہتا ہے. اور اس نے کہا ہاں میری بیوٹی, میں تو اس کی وائف ہوں, یہ میں کوئی کموڈٹی ہوں, میں کوئی تجارت کی چیز ہوں, میں کوئی شو کیس میں رکھنے والی چیز ہوں, میں تو اس کا ساتھی ہوں. یہ واسٹ امپائر میں میری تو وزڈم اس کے ساتھ ہے. اس کا دماغ چل گیا, کیا ہو گیا اس کو؟ میں نہیں جاؤں گی. I will not sell my beauty to his junior ministers. No way. اس نے انکار کر دیا. وہ بادشاہ کی چابی الٹی ہو گئی, اس کا دماغ گھوم گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, غصے سے کہا آج سے تو ملکہ ہی نہیں ہے. اس کو گھر سے نکال دیا, اس کا تاج واج سب چھین لیا. اور اس کے بعد اس کے جو درباری تھے, ملازم لفظ لکھا ہے, تو انہوں نے کہا بادشاہ اب تیرا اکیلا رہنا اچھا نہیں, خدا کا یہ انتظام ہے کہ تیری بیوی ہو, تو کیوں نہ ہم تیرے لیے خوبصورت سی بیوی ڈھونڈیں. اور بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی, اور اس کے بعد انہوں نے بیوی ڈھونڈنے کے لیے ایک پلان پیش کیا کہ سارے صوبوں سے جو ینگ نوجوان خوبصورت لڑکیاں ہیں ان کو جمع کیا جائے, پھر دیکھا جائے کہ کون سی تیرے لیے منظور نظر ہو. تو ایسا ہی کیا گیا. اور پھر ہم کہانی کو جانتے ہیں کہ ایک عام سی کامنر غریب یہودی لڑکی جس کا نام حداسہ تھا, وہ اس بیوٹی کنٹیسٹ میں چن لی گئی. اور اس کا نام غالباً, اس کے پیچھے کوئی پروفیٹک ریزن ہوگی, مرد کی نہیں عبرانی میں آستر رکھا. آستر بڑا خوبصورت نام ہے. الف جو ہے عبرانی زبان میں یہ اور یا جو ہے, یہ دونوں لیٹر جو ہوتے ہیں یہ خدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اگر الف کو چھوڑ دیں اور صرف سطر لگائیں, جو کہ سامک سین, تاو, تے اور ریش, یہ تین لیٹر جو ہیں سامک, تاو اور ریش, سطر. سطر پنجابی زبان میں عام فہم لفظ ہے, جو دیہاتی لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں. سطر کا مطلب ہے خفیہ کر لینا, اپنے آپ کو چھپا لینا. جیسے کوئی حجاب پہن لے اور اپنے آپ کو چھپا لے, برقع پہن لے اور پتہ نہ چلے کہ یہ عورت ہے یا مولوی ہے, مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی یہ لفظ جو ہے عبرانی زبان میں, اس کا مطلب ہے خفیہ ہو جانا, چھپا لینا یا چھپ جانا. تو اگر الف کو پھر ساتھ ملا لیں تو اس کا ہے خدا چھپ گیا, خدا سطر ہو گیا. تو ایک طرح سے بائبل میں ہم خدا کے میننگ کو بھی پا لیتے ہیں کہ آستر جس میں خدا لکھا ہوا نظر نہیں آتا لیکن چھپا ہوا ہے اور کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. آستر کی کتاب بے شک خدا لکھا ہوا نہیں, لیکن آستر کے نام میں یہ چھپا ہوا خدا ہے. ضروری نہیں کہ خدا ہر وقت روز ہمیں ریمپ پہ نظر آئے. خدا ہوا کی طرح ہے جس کو محسوس کیا جاتا ہے, خدا خوشبو کی طرح ہے جس کو محسوس کیا جاتا ہے, خدا قوت اور پاور کی طرح ہے جس کو محسوس کیا جاتا ہے, جس کے نتائج اور جس کی قوت اور جس کی قدرت کو محسوس کیا جاتا ہے. تو اس طرح کر کے جو آستر ہے, حدثہ جس کا نام تھا, حدثہ کا مطلب ہے مہندی. یہ عبرانی زبان کا یہ ایک بڑا کامن نام ہے, آج بھی خوبصورت نام ہے. یہودی بیٹیوں جو خاندان ہیں وہ بیٹیوں کو حدثہ نام دیتے ہیں. اور حدثہ ہاسپٹل بھی ہے اسرائیل میں. یہ بہت کامن, جو بہت زیادہ ہیلنگ کا, شفا کا کام کرتا ہے. اور حدثہ تو ایسا ہسپتال ہے جو اپنے دشمنوں کا بھی علاج کرتا ہے. جو لوگ دوسری جگہوں سے ان کے لیے بم پھینکتے ہیں, راکٹس پھینکتے ہیں, وہ ان کو بھی بلڈ دیتے ہیں, ان کی بھی بچوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں حدثہ ہسپتال میں. خیر یہ ایک کانٹیکسٹ ہے نام کا, تو ایسے ہی بات کر دی میں نے. شو کے حوالے سے
یہ جو بادشاہ ہے اس کو خیال آیا کہ میں شو آف کروں. آپ دیکھیں شو آف کے نتائج دیکھیں. بے شک یہ خدا کا انتظام تھا کہ وہ اس کو غصہ آ گیا, اس نے ملکہ کو چھوڑ دیا, دوسری ملکہ آ گئی اس کی جگہ. لیکن جو شو آف ہے خدا اس کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا. یہ تکبر اور غرور میں شامل ہوتا ہے. میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. نبوکدنضر بادشاہ تھا. ایک دن اس کو خیال آیا, ٹہل رہا تھا اپنے محل کے اوپر. اس نے دیکھا یہ بابل اعظم, یہ جو شہر ہے, یہ جو سلطنت یہ میں نے قائم کی ہے, یہ میں نے بنائی ہے. میں تو بہت بڑا بادشاہ ہوں, میں تو بڑا شہر بنایا ہے, کیا ہی بات ہے, میری واہ واہ. وہ خدا کو پسند نہیں آیا اس کا گرو. خدا نے کہا آج ہی یہ ساری شان و شوکت تجھ سے لے لی جائے گی اور تجھ کو ہانک کر نکال دیا جائے گا. تو جنگلوں میں رہے گا, تو گھاس کھائے گا بیل کی طرح, تو آسمان میں اوس میں سوئے گا, تیرے پاس رضائی اور بلینکٹ بھی نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. یہ جو شو آف ہے اس کے بہت برے نتائج ہوتے ہیں. میں ایک اور مثال آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں. حزقیہ بادشاہ نہایت عقل مند اور راست باز بادشاہ سمجھا جاتا تھا, اور آج بھی اسرائیلی بادشاہوں میں, یہودا کے بادشاہوں میں. اور حزقیہ کنگ جب بیمار ہو گیا تو خدا نے اس کی بیماری سے اس کو شفا دی, اور یسایہ کی ریکویسٹ پر, اس کے بہاف پر, حزقیہ نے خود ریکویسٹ جب خدا سے کی, خدا نے اس کی عمر بھی 15 سال بڑھا دی. لیکن ہوتا کیا ہے, جب یہ بادشاہ بیمار ہونے کے بعد ریکور ہوتا ہے تو بابل سے, یہی بابل جہاں دیکھیں کانٹیکسٹ, جہاں ایکسورش بادشاہ تھا, جہاں نبوکدنضر بادشاہ تھا, یہاں سے ایک سفارتی گروپ جاتا ہے. سفارتی گروپ جو فارن آفس بابل کا, عراق کا فارن آفس جاتا ہے اسرائیل میں حزقیہ بادشاہ کے پاس, اس کا حال چیلا پوچھنے کے لیے, اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے. اور اس کو پیغام ملتا ہے کہ ہاں جی آ گئے ہیں. وہ انہوں نے ریسیو کیا گیا پروٹوکول کے تحت. تو انہوں نے کہا جی کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم بابل سے آئے ہیں, اور ہمارے بادشاہ کو پتہ چلا تھا کہ بادشاہ حزقیہ ہمارا فرینڈ ہے, ہمارا پڑوسی ہے, وہ بیمار ہو گیا تھا, تو بادشاہ نے ہمیں بھیجا یہ پریزنٹس آپ کے لیے, تو جاؤ اس کی خیریت دریافت کر کے آؤ, ہیلو آئی کر کے آؤ اس کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ویلکم, آ جاؤ. انہوں نے اس کو دربار میں لے لیا اور پھر ان کو بتانے لگا کہ دیکھو ہمارے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا, ہم بہت مضبوط ہیں, ہمارا کنٹری بہت مضبوط ہے, ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے, اگر نہیں تو آؤ میں آپ کو دکھاؤں. وہ ساری سفارتی ٹیم کو, ڈیلیگیشن کو لے گیا, اپنے بائبل میں لکھا اپنے سارے سٹور ہاؤسز میں, اپنے سیلرز میں بھی لے گیا. سونے چاندی, وہ ساری بوریاں تجوریاں سب کچھ دکھایا. وہ تیر کمان, وہ لاٹھیاں, وہ تلواریں, وہ ویپن, سب کچھ دکھایا. ادھر ہیکل میں, ہیکل کے پاس یسایہ نبی رہتا تھا اپنے گھر میں. جلدی سے خدا نے اس کو کہا اٹھ. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا حزقیہ کے پاس جا, وہ تو بہت بڑی بیوقوفی کر رہا ہے, اور اس کو بتا یہ کیا کر رہا ہے. آئی ڈونٹ لائک شو آف, شو آف نہ کر. اس کے پاس گیا, اس نے بتایا جلدی سے. اس نے کہا حزقیہ بادشاہ کیا کوئی آیا تھا؟ بتا دو اس کو تھا, خدا نے بتا دیا کوئی آیا اس کے پاس. کہتا ہے ہاں آئے ہیں میرے پاس, وہ پڑوسی آئے ہیں یار میرا حال چیلا پوچھنے. تو اس نے کہا اچھا آپ نے کچھ دکھایا بھی؟ یہ ڈائلاگ ایسے ہی چل رہا ہے, تو کچھ آپ نے دکھایا ان کو؟ کہتا ہے ہاں میں نے تو ان کو سب کچھ دکھایا, کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے ان کو نہیں شو آف کی. اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, شاید اس نے کہا ہو کچھ بیڑا گرک, مطلب ایسی بات. اس نے کہا تو بہت بیوقوف نکلا ہے, خدا کو یہ نہیں پسند شو آف, اور اب چونکہ تو نے تکبر کیا ہے اور تو نے یہ غلطی کی ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک وقت آئے گا یہ لوگ یہی چاندی کی تجوریاں اور یہ سارے ہتھیار, چیریٹس, ایوری تھنگ یہ لے جائیں گے, تیرے لوگوں کو غلام, حتیٰ کہ تیری عورتوں کو گھسیٹ کر بابل, اسی بابل میں غلامی کے طور پر لے جائیں گے. یہ ایک حصہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شو آف ہے
یہ پرائڈ، غرور اور تکبر کی ایک قسم ہے. یہ جو بھی سکہ ہوتا ہے اس کے دو رخ ہوتے ہیں. نو پرائڈ، غرور، تکبر، اس کا دوسرا حصہ ہے حلیمی، انکساری. اب سٹوری میں ہم آگے بڑھتے ہیں. جب حادثہ ایز اے آستر ملکہ بن جاتی ہے تو یہ حکم نامہ اس کو نہیں پتہ یہ جاری ہو گیا ہے، بیکاز اٹ واز ڈن ویری ڈسکریٹلی. دیر از اندر انگلش ورڈ، سرپٹیشیسلی، بہت ہی چوری کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ یہ اس نے پلان کیا، جس کا بادشاہ کو بھی نہیں پتا تھا. ایک طرح سے بادشاہ نجے میں تو ہوگا، یا اس کو ایکسپلین ہی نہیں کیا گیا. ایسے ہی جیسے پاکستان میں جو کلرک ہوتے ہیں نا بڑے بڑے افسروں سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں، تو میں بھی جب ایک ادارے میں ہیڈ کے طور پہ کام کرتا تھا تو کئی بار ہم نے سوچنا ہی نا کہ جو اکاؤنٹنٹ ہے اس نے سب ٹھیک کیا تو کہنا سر تسی اتنے بس گھی مار دیو. تو بعد میں جب آڈٹ ہونا تو ہم نے پھنس جانا کہ گھی تو ہم نے ماری ہوئی ہے. تو اس طرح اس نے بادشاہ سے گھی مروا لی. ہاں جی، اور بادشاہ پھنس گیا اس میں. سٹوری آگے بڑھتی ہے. مردکی کو کسی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پلان ہو گیا ہے، ہماری پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بن گیا ہے. اور لوگوں نے چیخنا چلانا، پریشان ہونا، رونا، دعا کرنا بھی شروع کر دیا تھا یہودیوں نے. اور یہ بات جو ہے وہ مرد کی کوشش کر کے آستر تک پہنچاتا ہے. آستر کی سٹوری آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ وہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ایسے بن بلائے بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتی، کیونکہ بادشاہ کا پروٹوکول یہ ہے کہ اگر کوئی بن بلائے اس کے دربار میں، اس کی حضوری میں جاتا ہے تو they can be killed. تو اس لیے میں I should wait when I would be invited to go before the king. تو لیکن کہتی ہے پھر بھی کوئی بات، لیکن اب وہ ہیزیٹنٹ تھوڑی ہوتی ہے. تو مرد کی اس کے اوپر ایک زور دے کے بات کرتا ہے جو کہ بڑی کلیدی بات ہے اس کتاب کی. وہ یہ ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے یاد رکھ آستر، تو اتنی بھی ہیزیٹنٹ نہ بن، اتنا بھی شرمانے یا ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس اے بگ میٹر، اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. And if you remain silent, you never know. You have been accessed to the throne. You have been called to this seat. You have been called to this position for a time such as this. اگر تو خاموش رہی تو مت بھول کہ تو اور تیرا گھرانہ بچ جائے گا. جہاں باقی لوگ برباد ہوں گے، قتل ہوں گے، غارت ہوں گے، تباہ ہوں گے. You will also be destroyed. You will also be killed. Don't be complacent. اتنی بیوقوف اور پاگل نہ بن. You will be killed as well. And that message was really adhered. It was taken on board. اس نے سنا، اپنے دل میں قبول کیا، اس کو سمجھا. And then she started to find the ways how to approach the king, how to go into the presence of the king. اور وہ ایک بات کہتی ہے مردکی کو اور اپنی سہیلیوں کو، کہتی ہے آپ 3 دن تک روزہ رکھیں میرے ساتھ. مردکی کو کہتی ہے روزہ رکھیں، سہیلیوں کو کہتی ہے روزہ رکھیں. کہتی ہے میں بھی روزہ رکھوں گی. I will fast and I will go into the presence of the king. میں بادشاہ کے حضور میں جاؤں گی، اگر ماری گئی تو ماری گئی. She's taken a bold step to do something, not just for her own sake, but for the sake of the whole nation. But I think it was not just for the nation. And if the Jews were killed, you never knew they could have been a big problem. She actually took the step for the whole of the empire. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈکری جاری ہوا، یہودیوں کو مارنے کے لیے جو حکم نامہ جاری ہوا، that was not less than an epidemic.
that was not less than a coronavirus, that was not less than any plague. وہ کسی بڑے وائرس بیماری سے کم نہیں تھا. Because وہ لوگ جو تھے ایسے جتھوں کے حساب سے مرنے والے تھے جیسے کوئی جنگ میں مارا جاتا ہے. And she took a very very bold step. اور اس میں کارن کیا لیا اس نے؟ she adopted the other side of the coin. She could have thought her position as a queen, like king was a proud. دیکھیں king کا رویہ earlier show off his power. Now آستر کا رویہ as a queen, humble, humility, خاکساری, فروتنی. That is what is liked by God. خدا اس کو پسند کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو لینٹ کے سیزن سے جا رہے ہیں بے شک اٹس بین اڈاپٹیڈ اور ڈرافٹیڈ بائی دا چرچ ان لیٹر ٹائم, لیکن اٹس ناٹ ٹو بیڈ. وی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو ہمبل آور سیلف فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم. پر لیکن جب ایک خاص آپ کے پاس کوئی پیسٹیلنس ہے, پلیگ ہے, وبا ہے, ایک خاص مصیبت ہے, ایک بڑی پریشانی ہے, then you need to humble yourself. You need to make yourself خاکسار, humble, فروتن. اور میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں جو دوسرے تواریخ میں, یہ بڑی مشہور آیت ہے. خدا نے جب سلیمان کے ذریعے ہیکل کی تعمیر کا سارا کام مکمل کروایا تو خدا نے ایک پرامس, سلیمان نے ایک دعا کی کہ خدایا اب کے بعد اس گھر کی طرف جو کوئی بھی منہ کر کے دعا کرے گا تو اس کی دعا سنے گا. خدا نے کہا ہاں میں سنوں گا. اس کے بعد خدا پھر اس پر ظاہر ہوتا ہے اور خدا اس کو کہتا ہے کہ لیکن یہ آیت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ خدا نے سلیمان کو کہا اور یہ آیت ہے, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. Now there is an interesting link. یہ جو 14ویں آیت ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے تب اگر. اگر we all know it's a conditional clause, if clause, conditional, شرط یہ شرط ہے اس کے ساتھ. اور تب ہے conclusion, concluded. It means کہ there is something said before. Let's see what's been said before. 13ویں آیت, let's see what it says. بلکہ 12ویں سے, اور خداوند رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی, جو دعا تو نے آن دا ڈیڈیکیشن آف دا ٹیمپل پہ کی ہے وہ دعا میں نے تیری سن لیا. I've heard your prayer. اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا ہے, خدا کے گھر کو, which is churches these days. Wherever the 2 or 3 are gathered in a church or in a house, God is there. And God has chosen that place. God has dedicated that place. And God is there to hear our prayers. خدا ہماری دعاؤں کے سننے کے لیے اور ان کا جواب دینے کے لیے وہاں موجود ہے. Now what he says, اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو. 13ویں آیت, کنڈیشنل کلاز. اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں. That's very important. اگر آسمان بند ہو جائے, خدا کہتا ہے کہ بارش میں بھیجنا, یعنی یہ میری طرف سے ہوں گے یہ کام سارے. اگر میں آسمان کو بند کر دوں, اگر بارش نہ ہو یا ٹڈیاں آ جائیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں ٹی وی میں آتا ہے, ریسنٹلی افریقہ کے کچھ کنٹریز میں یہ لوکسٹ
کا سوام آیا, ٹڈیوں کا بہت بڑا ریلا آیا اور درختوں کو, فصلوں کو چٹ کر کے منٹوں میں. اور خدا نے کہا کہ یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بیجوں, پیسٹیلنس, پلیگ, bubonic, fatal disease, illnesses, coronavirus. If I send a coronavirus among you, then what you should be doing? Then my people were called by name. Humble yourself and call upon my name and pray to me, and I will heal their land. I will forgive their sins, and I will send the coronavirus away forever and ever and ever. Amen. There is always two sides of the coin. Now, this story in the book of Esther tells us a very important lesson. Jews celebrate a festival every year. After the event, when God saved the Jews, Mordecai and Esther, they sat together with the wisdom and direction of God or Holy Spirit, I must say, and they ordained a festival called Purim. ابھی اسی ہفتے سوموار اور منگل کو پوریم کا فیسٹیول تھا. That was a festival of salvation. And I believe that's no coincidence. The festival is taking place at the peak of coronavirus, when the countries upon countries, governments upon governments, they are crying, they are panicking. I went twice in Tesco's, couldn't find any toilet papers. And everybody's, people, British people have overreacted in a way. Overreacted. There are no official from government. There are no certain guidelines at the moment to store the ration or the zakhira andozi, whatever. That's very something the people do in India, Pakistan, but it's very strange attitude. This means people have lack of faith. People need more toilet roll than God. And I tell you, when it's wet, it's gone. But God is eternal, He's forever. He's stronger than any stone, He's stronger than any mountain, and He's taller than anything. But people, they cannot see, like the people who cannot see the name of God mentioned in the book of Esther. Same way, people do not see God in their everyday life. That's very important, to trust in God and accept His power, His Qudrat, so that whenever we call upon His name, He's there for us, and He does things, and He does miracles, as He did in Esther's days. He saved the whole community of Jews and the whole empire at the time of the king Ahasuerus. And He can do the same in today's time. He can send the coronavirus away wherever it came from. And we believe that He will do that. And let's humble ourselves and trust in God for our own self, for our families, and for our country, for the goodwill and good health of the whole world. May God bless us all. Amen. Thank you very much, Pastor Ji. That was wonderful. Story of Esther, a wonderful woman of God who trusted God and took the step. We need to take a step by faith and stand against this disease, which will disappear in the name of Jesus. Let's bow our heads and let's thank God. I will ask Brother Zafar to come forward. Zafar, would you pray for the word and for this coronavirus to decrease and die in the name of Jesus.
قدوس قدوس رب الفاج مہربان باپ نہایت رحم کرنے والے خدا تیرا شکر کرتا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں آج کے ونڈرفل کلام کے لیے، بھائی کے لیے، پاسٹر جی کے لیے جنہوں نے آج کا خوبصورت کلام ہمیں دیا۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں خدا کے حضور جھکے رہنا چاہیے۔ اس کرونا وائرس کے لیے ہمیں مضبوط اپنے آپ کو کرنا ہے، ہمیں ریپینٹ کرنا ہے، کیونکہ ریپینٹ کرنے سے، ہمیں توبہ کرنے سے ہمیں ایک طاقت ملے گی۔ اسی وائرس کو بھگانے کے لیے کرونا وائرس جاتی رہے گی، بہت جلد جاتی رہے گی، یسوع کے نام سے جاتی رہے گی۔ اے خدا ہماری دعاؤں کو سن و قبول کر، تاکہ اے خدا بہت ساری جانیں بچتی چلی جائیں۔ اے خدا ہر کام میں کوئی نہ کوئی بید چھپا ہوتا ہے، اس کام میں بھی، اس وائرس کے پیچھے بھی بہت سارا تیرا کام چھپا ہوا ہے جو ہمیں پر ظاہر ہونا ضروری ہے۔ اے خدا جس طرح چائنا میں تیرے نام سے کم لوگ جانتے تھے، ابھی بہت سارے لوگ تیرے نام سے چائنا میں جائیں گے اور تیرے نام سے، یسوع نام سے دعائیں مانگے کریں گے، یسوع نام سے وہاں پرستش ہوگی، یسوع نام سے وہاں سے عبادت ہوگی، اور بہت سارے گرجا گھر وہاں کھل جائیں گے، بہت سارے گرجے گھر وہاں تعمیر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اے خدا ہم تمام بہن بھائیوں کے لیے، اس تمام کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے۔ خدا ان کو برکت دے، اور جب یہاں سے جائیں تو برکت لے کے جائیں۔ اے خدا جو بہن بھائی کسی وجہ سے نہیں آ سکے، اے خدا ان کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں اور چاہ لیتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تیرے گھروں کے دروازے ان سب بہن بھائیوں کے لیے کھل جائیں اور وہ تیرے گھروں میں لوٹنا شروع ہو جائیں۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے یسوع نام سے، آمین۔ Thank you, Bhai. That was wonderful. Thank you for this wonderful prayer. For a better what's happening next week, would you come forward and share, update us